السلام علیکم ٹرو لیٹرس، میں ہوں علی حسن۔ آج ہم لوگ جس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے لگے ہیں وہ ہے وراثتی ایمان۔ یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اسپیشلی خاص طور پہ میرے لیے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میں نے اپنی کچھ پاس کی ویڈیوز کے اندر بھی وراثتی ایمان کے اوپر بات کی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں سے تھوڑی سی کمپلیٹ اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی زیادہ لینتھی ہو جائے گی اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی ہم سب لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ میرے جیسے ینگ جنریشن کے لیے۔ ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم چلتے ہیں اپنے اسی ٹاپک کے اوپر، وراثتی ایمان۔ وراثتی ایمان کیا چیز ہے؟ وراثتی ایمان سے سب سے پہلے ہم وراثت ورڈ کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ وراثت بیسیکلی ہمیں اپنے ماں باپ سے جس طریقے سے گھر، پیسہ، دولت، نام، یہ ساری چیزیں وراثت میں ملتے ہیں اور ہم ان کے وارث ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے بعد بھی اور ان کی زندگی میں بھی ہم لوگ ان کے وارث ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جس دین کے فالوور ہوتے ہیں، جس ایمان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز نام کہلاتی ہے وراثتی ایمان۔ ہمیں اپنی وراثت میں یہ ایمان ملا، ہمیں اپنی وراثت میں یہ دین ملا۔ جس طریقے سے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم وراثتی طور پہ مسلمان کہلانے شروع ہو گئے۔ ہم لوگ مسلمان میں بھی آگے فقہ آگے، سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، وہ جس فقہ کے فالوور تھے اور وہ جس فرقے کو فالو کرتے تھے، ہم لوگوں نے بھی اس فرقے کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے سیم ہمارے جو دوسرے انسان ہیں اور دنیا کے اندر جو رہتے ہیں، وہ جس ریلیجن کے فالوورڈ ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، وہ اس دین کو فالو کرنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہندو دین میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ ہندو کہلانا شروع کر دے گا۔ اگر کوئی بچہ کرسچن گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ کرسچن کہلانا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی یہودی میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی مرزئی کے گھر پیدا ہو رہا ہے، یا کوئی ایتھزم جو نعوذ باللہ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ پوری جو دنیا ہے یہ نعوذ باللہ بغیر خدا کے چل رہی ہے، تو وہ اس ہی دین کو اور اس ہی سوچ کو لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں وراثت میں ملتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی دنیاوی جو سوچ ہے اس کے اندر اس وراثت کو لے کر آتے ہیں؟ جیسے کہ اگر سپوز کے طور پہ اگر ہمارے ماں باپ یہ کہیں کہ 2+2 5 ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے دنیاوی علم جو ہم نے اخذ کیا اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ 2+2 4 ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا رول ہے کہ آپ کو دنیا کا کوئی بھی انسان یہ کہے کہ 2+2 5 ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ ان کو کہیں گے کہ نہیں، 2+2 4 ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ 2+2 4 ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی ان کی یہ والی جو بات ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ہم اپنے دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے، اپنی دنیاوی ترقی کے لیے علم اخذ کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں اس چیز کے لیے پڑھتے ہیں، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ دوسری ٹیکنالوجی کا علم ہو، فزکس کا، میتھ کا، ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اکاؤنٹ کا علم حاصل کرتے ہیں، مارکیٹنگ کا علم حاصل کرتے ہیں کہ اگر میں نے دنیا میں مارکیٹنگ کرنی ہے، میں نے اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچانی ہے، تو اس کے لیے مجھے کون سے طریقے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ میں نے اگر اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو مجھے اکاؤنٹ کی کون سی ٹرمز کو اور لیجرز کیسے بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور اس چیز کا علم اخذ کرتے ہیں۔ جب ہمیں اس چیز کا علم آ جاتا ہے تو چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہی ہم سے اس چیز کے بارے میں بات کریں، یا ہمارے اپنے کوئی رشتہ دار، اور وہ اس چیز سے، اس علم سے اگر دوسری طرف نیگیٹو بات کریں تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، میں نے اس چیز کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے اس چیز کے بارے میں علم اخذ کیا ہے، میں اس چیز کو علم حاصل کر کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ ہم جب اتنے پازیٹیو اور اتنے کانفیڈنس طریقے سے جب ہم کسی سے یہ بات کرتے ہیں تو وہ کس چیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے علم کے اوپر، کہ نہیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس چیز کا علم اخذ کیا ہوا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ اکاؤنٹ میں یہ جو لیجر بنائے جاتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بنائے جاتے، وہ اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ جو سائنس کا یہ والا جو رول ہے یا جو فزکس کا یہ والا جو لا ہے، وہ اس میں یہ والی جو فورس ہے اس کو اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے۔ ہر ایک چیز کے بارے میں ہم علم اخذ کرتے ہیں۔ ہم یہ جو دنیاوی علم اخذ کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ کامیاب ہو سکیں، دنیاوی طور پہ کامیاب ہو جائے، ہمیں گھر، پیسہ، اچھی جاب، اچھی جگہ پہ نوکری مل جائے، اچھی جگہ پہ ہم رہنا شروع کر دیں، ہمارا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ایک بہتر ہو جائے۔ ہم اس چیز کے لیے علم اخذ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے دوسرے لوگوں تک وہ علم فارورڈ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اس علم کی بنیاد کو رکھ کے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ اسی طریقے سے ہمیں دین کا علم اخذ کرنا چاہیے۔ لیکن نارملی طور پہ ہو کیا رہا ہے کہ میں اپنی ڈیلی روٹین لائف کے اندر دیکھتا ہوں، یا میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو جب ہم دین کے علم کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار، دین کا علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، یا ہم بات کرتے ہیں کہ یار دین کا علم وہی ہے جو ہمارے ماں باپ نے ہم تک جو پہنچایا وہ ٹھیک ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اوپر اس طرح بات نہ کی جائے، یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات ہی نہ کی جائے۔
اور میجورٹی آف لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کا زیادہ علم اخذ کریں گے یا دین کا زیادہ علم حاصل کریں گے تو ہم سے اتنا ہی زیادہ سوال و جواب ہوگا. مطلب آخرت میں جب ہم مر جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم سے اتنا ہی زیادہ پوچھا جائے گا، جبکہ ایک بالکل غلط سوچ ہے. جس طریقے سے ہمیں دنیا میں ہم اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکیں، اسی طریقے سے دین کا علم جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے نہ ہم اپنی اس دنیا کو بہتر کر سکیں گے اور آخرت میں ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ علم ہے، زیادہ علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. اور ڈفرینٹ ہماری ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر روایت مشہور ہے کہ جو شیطان ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ گمراہ ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. شیطان اپنے علم کی بنیاد پہ گمراہ نہیں ہوا، وہ اپنے غرور کی بنیاد پہ گمراہ ہوا ہے. اگر وہ غرور اور تکبر نہ کرتا تو وہ گمراہ نہ ہوتا. وہ اپنے علم کی بنیاد پہ گمراہ نہیں ہوا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے عبادت بہت کی ہوئی تھی، عبادات میں وہ بہت اوپر تھا، لیکن وہ اپنے علم میں اوپر نہیں تھا. وہ اپنے علم کی برتری کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ نہیں تھا، وہ اپنی عبادات کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ تھا. اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوتا. تو ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم اخذ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سیم اسی طریقے سے ہمیں ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہمیں یہی دعا سکھاتا ہے. ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں اپنے علم کے لیے. وہ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے قرآن میں، وہ ہم مانگتے ہیں ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اے انسان ہرگز اس چیز کی پیروی نہ کر جس چیز کا تیرے پاس علم نہ ہو، اور بے شک تیرے سے کان، آنکھ اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ اللہ کی جو نعمتیں اللہ پاک نے جو آپ کو سینسز دی ہیں، ان سینسز کو یوز کر کے آپ صحیح دین، صحیح علم تک کیوں نہ پہنچے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے یہ ساری سینسز کو یوز کر کے صحیح علم کیوں نہیں اخذ کیا. ہم جو اپنی ڈیلی لائف کے اندر اور ڈیلی طور پہ نماز میں ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب یہ سیدھا راستہ کس طریقے سے ہمیں ملے گا؟ جب تک ہم اس چیز کے بارے میں علم نہیں حاصل کریں گے. اور اگر ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، نہ کہ عربک میں پڑھتے جائیں یا رٹے لگاتے جائیں. ہمیں قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. جب ہم قرآن کو جب تک یہی نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے اللہ نے ہم سے جو کلام کیا وہ کیا کلام کیا. اب یہ اللہ کا کلام ہے. اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ مجھے کوئی باس، میں جہاں پر جاب کرتا ہوں، یا میرا پرائم منسٹر جس ملک میں رہ رہا ہوں، اس ملک کا پرائم منسٹر یا میرا باس مجھے ایک لیٹر دیتا ہے، لیٹر اس نے بھیجا اسپیشل میرے لیے کہ میں اس لیٹر کو پڑھوں اور اس لیٹر کے اوپر عمل کروں اور پھر میں کامیاب ہو سکتا ہوں. اسی طریقے سے میں اس لیٹر کی بہت زیادہ ایک حفاظت کروں گا اور اس کو پڑھوں گا اور بالکل ایگزیکٹ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ مجھے جاب میں اچھی پروموشن مل جائے یا میں پرائم منسٹر کے زیادہ قریب ہو سکوں. اسی طریقے سے جو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، احد ہے، واحد ہے، اس اللہ نے تمام انسانیت کے لیے ایک کلام پورے انسانیت کو بھیجا کہ اگر تم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جو اللہ نے کلام بھیجا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک پاکستان میں اور ہمارے جو پورا ایشیا ہے اس کے اندر میجورٹی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، اور وہ لوگ وہی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے مفتی یا جو ان کے مسجد کے مولوی جو چیز انہیں بتاتے ہیں یا جو چیز انہیں ڈکلیئر کرتے ہیں یا جو ان کے ماں باپ نے جس طریقے سے ان کو بتایا ہوا ہے وہ جس مسجد میں جاتے ہیں وہ بھی اسی مسجد میں جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک روایتی زندگی کو گزاریں اور اسی طریقے سے اپنی آنے والی جنریشن کو بھی وہ اسی طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. وہ کبھی بھی ہرگز صحیح علم تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک وہ خود اس چیز کے اوپر علم اخذ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور وہ علم آپ کو تب تک ہرگز نہیں مل سکتا جب تک ہم لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. ہم جب تک اللہ کے کلام کو جو اللہ نے تمام انسانیت سے کلام کیا ہم اس کو خود سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تب تک کبھی بھی زندگی کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہی اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت کے اندر. قرآن ہی تمام انسانیت کو صحیح ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. میری اپنی زندگی کے اندر قرآن جب میں نے سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تب ہی چینجنگ آئی، تبھی تبدیلی آئی.
اور نارملی ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اگر ہر دن 1 گھنٹہ، صرف اور صرف 1 گھنٹہ، جو میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، ہر ایک کو یہی چیز کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کم از کم 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکالنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنے دین کو سیریس نہیں لیں گے تب تک ہمیں ہمارا جو اللہ ہے وہ ہمیں سیریس نہیں لے گا، نہ ہی اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر 1 گھنٹہ، مطلب میں آپ کو اپنی ایک چیز بتا دیتا ہوں، ویسے تو آپ جس مرضی سے قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، لیکن اپنی اردو ٹرانسلیشن میں خود پڑھیں اور سمجھیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ٹیچر کی جو ضرورت ہوگی۔ میں آپ کو جو ریفر کرتا ہوں وہ بیسکلی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو بیان القرآن ہے، جو انہوں نے کمپلیٹ ریکارڈ کیا، اور وہ ہمیں ایک کمپلیٹ ویڈیوز فارم میں ابھی بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں یہاں پر ایک لنک لگا دوں کہ جہاں پر آپ جا کے اس کو دیکھ سکیں، اور نیچے بھی میری ڈسکرپشن کے اندر بیان القرآن کا لنک موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیان القرآن کو اگر آپ کہیں بھی یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا، آپ کو پوری ایک پلے لسٹ ملے گی 108 ویڈیوز کی، اور آپ کوشش یہ کریں کہ آپ سب سے پہلے ایک ویڈیو جو آلموسٹ 50 سے 55 منٹس کی ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر ایک ویڈیوز دیکھنا شروع کریں، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو پکڑیں، اور ساتھ ساتھ اپنے پوائنٹس اور ساتھ ساتھ سمجھ کے لکھنا شروع کریں۔ آپ کی زندگی نہ صرف چینج ہوگی بلکہ آپ اپنی آخرت میں کامیاب ہوگے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس لیے اپنے دین کو سیریس لیں، اپنے دین کے علم حاصل کریں، اور وراثتی ایمان قبول نہ کریں، وراثتی مسلمان نہ بنیں، بلکہ اپنے دین کو دل و دماغ سے اور جان سے قبول کریں، تبھی ہم صحیح مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ پاک نہ صرف آپ کو بلکہ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا ہے اللہ پاک اسے قبول کرے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ہماری اگلی کسی ٹاپک کے ساتھ، تب تک آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔